جی ہاں، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک ایسا عالم دین جو بہت بڑا عالم دین تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد تھے، اور اللہ نے اس عالم کو جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، عرش اعظم کا دیدار کر لیا تھا، اور اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ بلعم بن باعورہ اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا کہ اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، جس کے حق میں دعا کرتا اس کے حق میں دعا قبول ہو جاتی، اور جس کے خلاف بد دعا کرتا اس کے خلاف اس کی بد دعا فوراً قبول کی جاتی تھی۔ یہ بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہت بڑا عالم دین تھا، عابد تھا، عبادت کرنے والا، پرہیزگار، متقی شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بلعم بن باعورہ کی قوم کے ساتھ جہاد کرو اور ان کی زمینوں کو لے کر بنی اسرائیل میں تقسیم کر دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے قوم جبارین سے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم بلعم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ نبی علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر قوم جبارین پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف جہاد اور لڑائی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قتل کر کے ہماری زمینوں کو بنی اسرائیل میں بانٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی ہر دعا اور بد دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم جبارین نے بلعم بن باعورہ سے کہا، اس عالم دین سے کہا، اس عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار بندے سے کہا جس کی ہر دعا اور بد دعا قبول ہوتی تھی کہ آپ موسیٰ نبی علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ تو بلعم بن باعورہ گھبرا گیا اور حیران ہو کر کہا تمہارا خانہ خراب ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم جانتے نہیں ہو تم کس کے خلاف بد دعا کروانے آ گئے ہو۔ کانپ اٹھا اور کہنے لگا خدا کی پناہ مانگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پر اللہ کی مقدس کتاب نازل ہوئی ہے، ان کے خلاف میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کی، اصرار کیا، اور اس نے یہ کہہ کر ان کو ٹال دیا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا کہ میں موسیٰ نبی علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں یا نہ کروں، میں پہلے استخارہ کروں گا، استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے حکم ہوا تو پھر میں موسیٰ نبی علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں گا، ورنہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے کبھی تیار نہیں۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ نے استخارہ کیا اور استخارہ میں اسے حکم ہوا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہ کرو، موسیٰ نبی علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کو صاف صاف انکار کر دیا کہ میں موسیٰ نبی علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ وہ قوم حیران تھی، پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر سے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں قتل کر کے ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل میں بانٹ دیں گے، لہٰذا انہوں نے لالچ دیا بلعم بن باعورہ کو، اس عالم دین کو، اس عابد، عبادت گزار، پرہیزگار، متقی بندے کو جس کی دعائیں اور بد دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، کبھی رد نہیں کی جاتی تھی، انہوں نے لالچ دیا، بہت بڑی آفر کی کہ ہم تمہیں اتنا سونا دیں گے، اتنا چاندی دیں گے، اتنا مال و زر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ لالچ میں آ گئے، انہوں نے جو لالچ دیا تھا سونے چاندی مال و زر کا، بلعم بن باعورہ عالم دین تھے، عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، لیکن مال
مال کا حرص ان کے اندر آ گیا، مال کا لالچ ان کے اندر آ گیا، دنیا کا لالچ ان کے اندر آ گیا، سونا چاندی کا لالچ ان کے اندر آ گیا۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے راضی ہو گئے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پہاڑوں پر جا کر بد دعا کرتا ہوں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے لشکر کو شکست ہو جائے، وہ واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ اس نے اپنی گدھی کو لیا، گدھی پر سوار ہوا اور بد دعا کے لیے گھر سے نکل پڑا، چل پڑا۔ اب وہ جو گدھی تھی جس کے اوپر وہ سوار تھا اور قوم اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، گدھی جگہ جگہ جا کر رک جاتی، واپس مڑنا چاہتی، لیکن یہ اس کو مار مار کر آگے کی طرف لے جاتا، مار مار کر آگے کی طرف اس کو لے جاتا۔ چنانچہ گدھی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے زبان عطا فرما، میں اس بلعام بن باورہ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں۔ حکم خدا بندی سے اس گدھی کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس گدھی نے بلعام بن باورہ سے کہا، تیرا کھانا خراب ہو تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے سامنے فرشتے چل رہے ہیں، میرے سامنے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو مجھے آگے جانے سے روکتے ہیں۔ توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، واپس لوٹ جا۔ مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا۔ اس نے گدھی کی بات پہ بھی کوئی اثر نہ لیا، اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا، حالانکہ گدھی کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس نے اس کو خطاب کیا اور کہا کہ باز آ جا، وگرنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ چنانچہ بلعام بن باورہ وہ آگے چلتا رہا اور حسبان نامی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ پیچھے اس کی قوم تھی، قوم کے لوگ تھے۔ حسبان پہاڑی پر چڑھ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو دیکھا، لیکن اس کے دل میں مال کی حرص تھی، مال کا لالچ تھا، دنیاوی مال و زر کی اس کے اندر لالچ بھر دیا گیا تھا، حرص آ گیا تھا۔ اس نے بلندی سے دنیا کے مال و زر کے لالچ میں بد دعا کرنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر کے خلاف بد دعا شروع کر دی۔ مستجاب الدعوات تھے، ہر دعا اور بد دعا ان کی قبول ہوتی تھی۔ جب موسیٰ نبی علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ، اللہ اپنے نبیوں کی عزتوں کا رکھوالا ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنے نبیوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اپنے نبیوں کی عزت پر اللہ کبھی حرف نہیں آنے دیتا، وہ اپنے نبیوں کی ناموس کا پہرے دار ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی عزت و ناموس کا پہرے دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بھلا موسیٰ علیہ السلام پر کیسے آنچ آنے دیتا تھا، جس سے وہ ڈائریکٹ خطاب کرتا تھا، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ بھی نہیں تھا۔ اللہ بولتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ڈائریکٹ ہم کلام کلیم اللہ کے خطاب سے اللہ نے موسیٰ کو سرفراز فرمایا تھا۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ بلعام بن باورہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا رہا، اللہ کی شان یہ کہ اس کی بد دعا اس کے الٹ ہو جاتی، اس کے خلاف ہو جاتی۔ کئی مرتبہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بد دعا کرنا چاہیے، بد دعا کے الفاظ کہنا چاہے، لیکن وہ بولنا کچھ اور چاہتا تھا، بول کچھ اور دیتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، اپنی قوم کے خلاف الفاظ بول رہا تھا۔ قوم نے کہا، اے بلعام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں، ہم تمہیں مال و زر، سونا چاندی موسیٰ نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو بلعام نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن الفاظ میرے منہ سے کچھ اور نکلتے ہیں۔ چنانچہ وقت آیا، اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ زبان باہر نکل کے لٹک گئی، اور لٹک کر اتنی لمبی ہو گئی کہ بلعام بن باورہ جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی گستاخی، اور اس کا انجام یہ کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی۔ بلعام بن باورہ پکار اٹھا،
اے میری قوم، ہائے افسوس، تم نے میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دی۔ میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، میرا ایمان بھی جاتا رہا، اور میں اللہ کے قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں بھی وہ ایک چال چل گیا۔ بلعام بن باورا نے کہا، میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو شکست دینے کا ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، ایک چال بتا دیتا ہوں، ایک مکر و فریب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو شکست ہو جائے گی اور وہ تم پہ غلبہ نہیں پا سکے گی، تم پہ غالب نہیں آ سکے گی، تمہیں قتل نہیں کر پائے گی، تمہاری زمینوں پہ قبضہ نہیں کر پائے گی۔ تو بلعام بن باورا کی قوم نے کہا، جلدی بتائیے وہ کیا فارمولہ ہے، وہ کیا نکتہ ہے، وہ کیا حکمت عملی ہے جس کے ذریعے ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر پر قابو پا سکتے ہیں، غلبہ پا سکتے ہیں، اور ان کے قہر و غضب سے بچ سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں قتل ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو بلعام بن باورا نے کہا کہ لشکر میں، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں اپنی خوبصورت حسین و جمیل بچیوں کو بنا سجا کر، ان کو جناب بہترین لباس پہنا کر، ان کو خوب سجا کر لشکر میں داخل کر۔ پورے لشکر میں سے اگر کسی ایک بندے نے بھی کسی لڑکی سے زنا کر لیا، بدفعلی کر لی، زنا کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، شکست کھا کے واپس لوٹ جائے گا، اور تم قتل ہونے سے بچ جاؤ گے، تمہاری زمینیں اور مال و اسباب بھی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس قوم نے، بلعام بن باورا کی قوم نے اپنی نوجوان حسین و جمیل لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو اچھا لباس زیب تن کروا کے، اچھا لباس پہنا کر اور بناؤ سنگار کر کے اس لشکر میں بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چال دیکھی، جب یہ مکر و فریب دیکھا، وہ اپنے لشکر سے اعلان فرمایا، لوگو، میرے غلاموں، میری امتیوں سنو، خبردار کوئی بندہ کسی لڑکی کو نہ چھوئے، کسی لڑکی کو ہاتھ نہ لگائے، کسی لڑکی کی طرف آنکھ نہ اٹھائے، تو خبردار کوئی زنا کے قریب نہ جائے۔ لیکن ایک رئیس آدمی، امیر زادہ، مال و دولت والا، اس کو ایک حسین و جمیل لڑکی پسند آ گئی، اٹھا لیا، گود میں اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور کہا کہ اے نبی اللہ، اے کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، فوراً اس کو نیچے اتارو، چھوڑ دو، خبردار اس کے ساتھ زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، کوئی غلط کام نہیں کرنا، بلکہ اس کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ایک کی غلطی کی وجہ سے، تیرے ایک کی غلطی کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے ہم سب پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، ہم سب اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، ہم سب اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ لیکن اس کے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ سنی، اپنے نبی کے حکم کو رد کر دیا، اپنے نبی کے حکم کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ اس کو لے کر اٹھا کر اپنے خیمے میں چلا گیا، اس کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، بدفعلی کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی، اس گناہ کی، زنا کی نحوست پورے لشکر پر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماریوں کو پر نازل کر دیا، طاعون کو بڑھا گیا، جسم کیڑے پڑ گئے، چھالے نکل آئے، گھوڑے کے پسے نکل آئے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے 70,000 بندے وہیں پہ مر گئے، طاعون کی وجہ سے 70,000 اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہیں میدان کے اندر ان کی موت ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور نامراد اور شکست کھا کر واپس لوٹ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بلعام بن باورا پہاڑ سے اترا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، اور آخری دم تک، مرتے دم تک اس کی زبان لٹکتی رہی اور سینے پر رہی، وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ تو جو قوم لالچ میں آ جاتی ہے، دنیا کے لالچ میں آ جاتی ہے، مال و دولت کے لالچ میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرتی ہے، ناموس رسالت پہ حملہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔
دنیا میں مقام چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی کی عزت کرو۔ اپنی عزتوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ، ناموس رسالت کے پہرے دار بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔